ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 سورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تو تہاڈا ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لمحی کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی۔ وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کہنے لگا اتنے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی ادھر اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں؟ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا،
ایسو بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں. میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کب وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو تو میرے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک ان کا علمی رسوخ ہو، جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا تو اللہ ہے. دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوئیں کہ یہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہ دور سے تو پہچانے جاتے ہیں اپنے لباس سے کہ یہ ضرور حسنین کا فارغ ہے، اور پھر پہچانے جاتے ہیں ان سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ان کے اخلاق سے. ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کا ظاہری لباس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ حسنین کے. 6 سالہ عالم دین کورس داخلہ کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور داخلہ فارم فل کریں. اتنا کافی تھا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. رمضان کی راتوں میں تمہارا بیویوں سے ملنا حلال کر دیا. پہلی امتوں پر رات کا بھی روزہ تھا، دن کا بھی روزہ تھا. ہمارے لیے شام کو ختم سحری سے شروع. لیکن آگے ایک جملہ ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. اس کا مضمون سے تعلق نہیں ہے. الرفث الی نسائکم یہ یہاں اصل بات ہے. لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اکبر. ان کو پہلے ذکر کیا وہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں بعد میں ذکر کیا وانتم اور تم ان کے لباس ہو. چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے. زندگی بتائی ہے اور چونکہ اللہ نے ایک نیک نامی دے دی تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے. ہندو چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ. ہندی معاشرہ ہے کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی. خامد کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا.
تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں، تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے، ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا۔ بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں، ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے گی تمہیں بھڑکانے کے لیے، چونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ابھی ایک ثانیہ ہوا، میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑا ہوا ہمارے علاقے بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا، جس نے یہ سارے سبق سنے، پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی۔ کہ تانے مار دیتے ہیں۔ بہت دکھی ہوا میں، بہت، میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے، گھرانہ بھی تبلیغی، باپ اس کا پرانا تبلیغی، اور بچہ سارا وہ 6 سال والا نہیں تھا، وہ 8 سال والا تھا، سال بھی تبلیغ میں لگایا تھا، لیکن یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچی کو قتل کر دیا۔ نہ کوئی گولی ماری، نہ کوئی تیر مارا، زبان کے زہر نے اس کی جان لے لی۔ تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت۔ وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے۔ ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا۔ جب اللہ نے ذمے نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے؟ بیٹے کے ذمے ہے، جس طرح بھی وہ کرے، بیٹے کے ذمے۔ اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے۔ بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے واسطے خیرکم خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھ لیں۔ بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے 1 سال آگے تھے رائمنڈ میں، بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کیا، حفظ سے، اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے، میرے پاس تلمبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے۔ تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج، تو
بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی، تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے، اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے۔ کچھ چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، مولوی خالد صاحب جوانی میں ہی چلے گئے، میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس، 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر۔ لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ لباس آپ کی زینت ہے، آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہیں۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے، آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمے ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمے ہے۔ پھر لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ آپ کے اور لباس میں کوئی چیز داخل نہیں، کوئی ہے میرے جسم میں اور ایک تنکا، ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاندی۔ اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں۔ لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں ایسی، ان 2 رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا۔ پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے۔ ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش اور ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ، 5، یہ دوسرا گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جہش۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ گواہ، نہ مہر۔ اچھا، اب اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، چونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں۔ تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے، تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔ تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھئی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیے 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 ہدیے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی، یا اراہا فقد اراہنی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی وہ دوسری سائیڈ میں تھی۔ انہوں نے بہت چھپتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ
ان نساءک یشکون ابنت ابن ابی قحافہ، نہ عائشہ کہا نہ ابنت ابی بکر کہا، ابنت ابن ابی قحافہ. تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا. ماں بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، بھائی خون کے رشتے ہیں. تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے. بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اور سب سے بنیادی رشتہ ہے، جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے آتے ہیں. یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے، اولاد ہوتی ہے یہ دادی اور نانی بنتی ہے. سارے رشتے اس بچی سے جنم لیتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 کے قریب آیات اتاری ہیں، 100 آیات. تو آپ میری اولاد ہو، مجھے اس واقعے کا بہت دکھ ہے. میں گیا ہوا تھا، ایک وہاں جنازہ تھا، اس کی وجہ سے وہاں مجھے حالات، وہ مجھے ملنے آ گئے تو مجھے حالات کا پتہ چلا، اور پرسوں اس کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گئی بچی. اللہ کے واسطے بیٹا، جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے. میں ایک کلپ گزرا، ایک وہ عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں. مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں، پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا. اپنے اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں، چاہے میں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں. تو مجھے اس کا جواب اللہ نے سجایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. تو اس کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں، مفسرین نے کیا لکھا ہے. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اور کھیتی کے لفظ میں خامند بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ. پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا. اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں. روز اس کا، میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے، اس لیے ساری زندگی بیمار نہیں ہوئی. میں نے اپنے باپ کو بیمار نہیں دیکھا، بس جب مرے تو ہارٹ اٹیک ہوا یا زیادہ کبھی بخار ہو جاتا تھا، بس ساری زندگی صحت. ہمارے میزوں پہ دوائیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کی میز خالی ہوتی، کتابیں ہوتی تھی. ہرس ہے، کھیتی ہے. یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے نا، کانٹ چھان کرتا ہے، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں. یہ ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے کھیتی کو بڑے محنت سے پروان چڑھاتے ہیں. عورت بھی تو کھیتی ہے نا. عورت کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد. تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے ذمہ دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے. یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے. کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے. سپرے کرنا پڑتا ہے ادھار پہ لے کے کرتا ہے. اور جب تک وہ
پوری پروان نہیں چڑھ جاتی، اسے چین نہیں آتا. یہ حرث ہے. نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو، درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو یا گالیاں نکالو یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو گے، یا پانی کی کمی رہے گی، پانی کی کمی رہے گی. میں نے 1984 میں ایک دفعہ کپاس کاشت کرائی، تو نوکروں سے پوچھ کر اور یہ جو زرعی ماہرین تھے ان سے پوچھ کر، تو 2-3 جگہ کپاس اس وقت ہوتی تھی، تو ایک پودا یہاں ایک وہاں، کافی فاصلہ. تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی چکر ہے، اے کیوں نہیں سارے ہوئے، اوتھے پودا ایتھے پودا، ایک ایکڑ میں، ایک ایکڑ میں. تو میرا ایک رشتہ دار گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا، ان پڑھ. 5ویں تک ہم جماعتی تھے، 5ویں بعد وہ پڑھائی. تو مجھے دیکھ کر کہنا، مولانا صاحب کی ویکھ رہے ہو؟ میں کہ یار اے کپا ویکھ رہے ہیں، ایتھے دانا ہویا، ایتھے کوئی نہیں ہویا، پھر ایتھے کوئی نہیں ہویا. وہ اندر آیا اور اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا. مولانا صاحب میں نے تسی ایک پانی لایا، 2 پانی لیندے تے سارے ہو جاندے. میں کہ تینوں کیوں میں پتہ لگ گیا؟ ساری زندگی کیتا کہ یہ میں نے نوکر کو بلایا، میں نے کہا اس کو کتنے پانی لگائیں؟ کہا جی 1 لایا. ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفہم باہلہ. سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ ہو. لطف ولیتلطف، نرمی، ایسا رویہ جو اندر جا کے اتر جائے. بیٹا مہربانی کرنا. مولوی محمد حسین صاحب میرے ساتھی ہیں، بچپن کے رائمنڈ میں کٹھے پڑے. آج تک وہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، 70 سال کا ہو گیا. تو یہ ایسی شنی بدعات ہیں. تو بیٹا یہ میرا خیال تھا 10-15 منٹ لگا کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو واقعہ ہوا نا اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. تو اچھے بننا بیویوں کے ساتھ اچھے. عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا. عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ اکبر، کمال ہے یار. کئی سال گزر گئے، پھر عائشہ دوڑ لگائیں. سبحان. حبشہ کے لوگ آئے، مسجد میں تماشا کر رہے تھے، سوڈان کے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا، عائشہ آؤ تمہیں یہ کھیل دکھاؤں. پیچھے کھڑا کر کے یہاں ٹھوڑی رکھوا کے خود بلا کے کہا یہ کھیل دیکھو کیسا. کچھ عرصے بعد حبشہ کے لوگ آئے، وہ بھی اسی طرح وہ خنجروں سے کھیلتے تھے. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا کھیل دیکھنا ہے. آپ نے کہا آ جاؤ. اور اس دن وہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہ کریں تو کہنے کہ عائشہ بس نہ کریں. کہ نہیں یا رسول اللہ میرا جی نہیں بھرا. تو آپ اپنی ٹانگوں کے پریشر کو بدل رہے تھے. ایک ٹانگ کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے تھے، پھر اس کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے. جب تک اماں جی نے نہیں کہا آپ پیچھے نہیں ہٹے. تم تو کیف عاملہم پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے تو حجت تمام ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سبق پڑھانا، مولوی بننا، تقریریں کرنا، طارق جمیل کی طرح خطیب بن جانا، یہ کون سے ایسے جان جوکھوں کے کام ہیں. رویوں کو بدلنا اور رویوں کے سامنے اپنے آپ کو توڑ دینا، یہ انسانیت کی معراج.
لاکھوں لوگ حرم میں جمع ہیں، ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعائیں ہیں۔ 27 کی رات جب تک میرا سر درد نہیں تھا، اللہ میرا رمضان حرم شریف میں گزر آتا تھا۔ 5-6 سال سے سر درد نے پکڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کے بولتا ہوں تو جانا نہیں ہوتا ہے۔ تو 27 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی ہیں، 29 کی رات مکے سے باہر صفیں بن جاتی، سارے دھاڑاں پا رہے ہیں، سندا نہیں پیا، سندا تو پیا ہے، آ نہیں رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ روزی حرام، کم حرام، جسم کبیرہ گناہاں دے وچ برباد، شراب دے اڈے امت مسلمہ چلا رہی، زنا دے اڈے مسلمان چلا رہے ہیں، اجرتی قاتل مسلمان بندے پہ 30,000 تے بندہ مار دیں دے، ماں باپ کے نافرمان، بھائیوں سے دشمنیاں، لڑائیاں، 2 مرلے زمین پر عدالتوں میں کیس۔ اس امت کی شکر کرو ہم انسان ہیں، دعا دو کملی والے کو کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، تو میرے اللہ نے کہا تھا نہیں کروں گا، نہیں کروں۔ میرے رب کی قسم اگر میرا نبی یہ بات نہ منواتا تو آج طارق جمیل کی جگہ بھی کوئی کتا بیٹھا ہوتا، یہ ساری مسجد میں کوئی کتے خنزیر بلے بیٹھے ہوتے۔ اس کملی والے کے آنسوؤں کی طفیل میرے رب نے پردہ ڈال دیا کہ اچھا میرے محبوب، اچھا وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اتنا روئے ہیں کہ کوئی نہیں رویا، اتنا تڑپے ہیں کہ کوئی نہیں تڑپا، اتنی تکلیف اٹھائی ہے کسی نے نہیں اٹھائی، اتنے درد سہے ہیں کسی نے نہیں سہے، اتنے دکھ اٹھائے ہیں کسی نے نہیں اٹھائے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اور مانگو تو صحیح، دیکھو میں آتا کیسے ہوں۔ اے رب محمد، امت محمد کی مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں تھے، وہ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری ہم سب کی نظریں، ایک نظر آسمان پر تھی، ایک نظر دشمن پر تھی، میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے، اب بھی فرشتے آتے ہیں امت کو برباد کرنے کو۔ شکر کرو اسی باندر خنزیر نہیں بڑھے، اور جو شہید ہو گئے جنتی ہو گئے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ غزہ انہوں نے برباد کر دیا، اللہ کی قسم ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمارے سارے مرنے والے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے۔ دنیا کو رہنے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اور یزید جیسے پلیت انسان جنہیں انسان کہنا بھی گالی ہے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شمر کتے کی طرح غرا رہا ہے، اور حسین کے سر پر، گردن پر چھری پھیری جا رہی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ آل رسول کی بیٹیاں ابن زیاد کے سامنے کھڑی، آل رسول کی بیٹیاں یزید کے ساتھ کھڑی، یہ دنیا ہے۔ اللہ سنتا رہا ہے، تباہی آ رہی ہے۔ میرے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں تیر رہے ہیں، سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، جو شہید ہو کے آ رہا ہے ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے۔ 2 سال پہلے میرا جوان بچہ فوت ہوا۔ اللہ کسی ماں باپ کو جوان بچے کی موت نہ دکھائے، یہ وہ زخم ہے جو میں دکھا نہیں سکتا، نہ اسے میں چھپا سکتا ہوں۔ میرے آنسو میری شکایت کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آسن بھی اڑتا ہوا آیا اور ان بچوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سب کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ ہمارا جو شہید ہے وہ تو جنتی ہے، ان کے جو مارے گئے دوست نہیں ہیں۔ یا رب محمد انصر امت محمد، کوئی عبداللہ بن عمر کوئی نہیں، واصلہ بن اسقع کوئی، وہ لوگ کوئی نہیں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہیں جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ آج جو لوگ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سارے ایسی جانور آئیں، جانور انسان نہیں آئے۔ بھیڑیا صفت انسان، کہتے آسمان پھٹا،
اس میں سے سفید نکرے گھوڑے نکلے اور ان کے اوپر سوار جن کے سفید پگڑیاں، ہاتھوں میں لمبے نیزے، اور سب سے آگے ایک گھوڑ سوار، نیزہ اس کے ہاتھ میں، اور وہ وہاں آسمان سے آواز لگا ہے، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا رب آ گیا۔ 30 سال سے پکار رہا ہوں، یا اللہ آ جا، یا اللہ آ جا، لیکن ہم اس قابل ہی نہیں۔ شکر ہم انسان ہیں، ہم مسخ نہیں ہوئے۔ اور جو ہی وہ فوجی دستہ، وہ تو فرشتے تھے، آ کے رومن لشکر کے اندر غائب ہو گئے۔ یہ 8000 و 1 لاکھ کو جوڑ ہے، اور 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہوا تھا کہ ایک دا سر وٹنا ہے۔ اچانک ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایسا بھاگے جیسے کوئی 8 لاکھ نے حملہ کر دیا ہو، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت سی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت سی، کبھی ہم بھی تم دید آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، کن چیزوں میں پڑ گئے؟ اللہ کو ساتھ دے، سب کچھ اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق میرے اللہ کا، مغرب میرے اللہ کا، رب المشرقین ورب المغربین، سارا یہ مشرق کا کنارہ میرے اللہ کا، مغرب کا کنارہ میرے اللہ کا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جتنے مشرق ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے کے لیے بھی جگہ بدلتا ہے، تو اس کو مشارق مغارب سب پہ اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، ایک متکبر بادشاہ، تکبر صرف اللہ کو ہے، للہ المشرق والمغرب۔ پھر آگے کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، او شاہ کوٹیو چلو ناراض ہے، او ملتانیو، میرا ضلع ملتان ہے، او ملتانیو، او پاکستانیو، او جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، اینما تولو، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، ادھر 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 ادھر، اوپر نیچے، چاند کی خوبصورت کرنوں، سورج کی شعاؤں میں، تاروں کی جھلملاہٹ میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہواؤں کے بگولوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، پانی کے اٹکیلیوں میں، ہرن کے مشک میں، گائے کے دودھ میں، پھول کی خوشبو میں، بھینس کے دودھ میں، سانپ کے زہر میں، عقاب کی اڑان میں، ہرن کی اونچی چھلانگ میں، سمندروں کی موجوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی برفوں پر، پہاڑوں کے جنگلوں میں، پہاڑوں کے جنگلی جانوروں میں، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے ذرے ذرے پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں منبر رسول پر، اللہ کے سوا کوئی مولا کائنات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مولا کل نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ایک ہی ہے حاجت روا، ایک ہی ہے سننے والا، ایک ہی ہے پہنچنے والا، ایک ہی ہے دینے والا، ایک ہی ہے بنانے والا، ایک ہی ہے مارنے والا۔ اس شاہ رب سے قریب ہے، اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، میرے رب کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، شاہ رب سے زیادہ قریب ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ ساری کائنات کے اوپر ہے۔ سبحان اور سبحہ اس میں مطلب ہے سب سے اوپر اللہ ہے۔ چلو ایک آیت میں لاؤں، هو الاول، آگے آ جائے گی، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، ایک زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی مالک ہوتا تو یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی، جھگڑے والا علی بعضہم علی بعض،
کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا. لہو ما فی السماوات، آسمان، وما فی الارض، زمین، وما بینہما، درمیان، وما تحت الثری، زمین کے نیچے، سب کچھ تیرے اللہ کا ہے. لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ ہے کل کائنات کا. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، مار رہا ہے بچا لو، دے رہا ہے زندگی مار لو. ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، ساڑ دو، ساڑ کے بھی کھاؤ. چھری ابراہیم خلیل کے ہاتھ میں ہو یا چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، ایک خدائی کا دعوے دار، ایک خلیل اللہ. جب اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا تو چھری نہ موسیٰ پہ چلی نہ اسماعیل پہ چلی. یہ اللہ ہے. مکڑی کے جالے سے نبی کو بچایا، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا. وہ قرآن تا پڑھو، خدا اللہ دنائن ہے، قرآن تا پڑھو. مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ مچھلی نے سارے سمندر کا چکر لگوایا اور پھر کچھ دنوں کے بعد باہر پھینک دیا. زندہ سلامت کون کر رہا ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں. وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ بلند ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں. وہ باطن ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں. وہ سب سے چھپا ہوا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لطیف اسے کہتے ہیں جو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ لے. دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ایٹم، 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ، کوئی 10 کروڑواں حصہ اندازے ہیں. میرا رب کہتا ہے اس سے بھی چھوٹا ہوئے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے. اینما تکونوا، جاؤ بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. 3 آدمی گناہ کر رہے ہو، چوتھا اللہ ہے. کنیاں تو سلائی ہوئی ہیں، معاملے تو سری کر رہے ہو، 2 نمبریاں تے سارے سائن ہو رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ، تم 5 ہو، الا هو سادسهم، چھٹا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے. سوتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم ما مسنا من لغوب. ایک تھکن کا ذرہ بھی اس کے پاس سے نہیں گزرا. ما کان ربک نسیا، بھول سے پاک ہے. یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے. یمیت، مرنے سے مارتا ہے مرنے سے پاک ہے. دیتا ہے لینے سے پاک ہے. سنتا ہے لبیک کہتا ہے. میں ایک بول رہا ہوں، تجھے سارے سننے پہ ہو. یہ ایسے 2 آ جائیں تو تجھے آخو گے بھائی ہے کہ بولو، تجھے یہ چیز گڑبڑ شروع کر دیتی. اور میرا رب کہتا ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، پرند بھی، چرند بھی، اور مچھلیاں بھی، اور سام بھی، اور بچھو بھی، اور 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، 2 پروں پہ چلنے والے، پیٹ پہ چلنے والے، بولنے والے، نہ بولنے والے، گونگے، سب اکٹھے ہو کر اکٹھے مانگو، تیرا رب سب کا سنتا ہے اور سب کا چاہا سب کو دے دیتا ہے. تو اس کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی.